اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقدم المفعول علی الفاعل جوازا عند وجود قرینۃ معنویہ نحو فهم المعنی موسیٰ او لفظیت نحو ضرب اخاک الامیر غیر ان حفظ الترتیب اولا۔ بحث جو آج اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس جلسے میں وہ سوال نمبر 31 ہے 31۔ سوال یہ متى یقدم المفعول علی الفاعل جوازا، مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا کب جائز ہے؟ تو الگ الگ موارد تھے، آپ میرے عزیزوں نے دیکھا ہے کہ کہیں جناب علی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب تھا، کہیں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب تھا، کہ ابھی جو 30 نمبر سوال تھا مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب تھا، اب یہ کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ یہ سوال ہے 31 نمبر سوال میں کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا کب جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال بہت ہی جناب مزیدار اور سادہ۔ جواب یہ ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے جب قرینہ معنویہ موجود ہو یا قرینہ لفظیہ موجود ہو۔ قرینہ معنویہ ہو یا قرینہ لفظیہ ہو نا، تو مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے ترتیب اولی بھی تو آپ جانتے ہی ہیں نا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترتیب اولی کا حق یہ تھا فعل، فعل کے بعد فاعل، فاعل کے بعد ہوتا مفعول، یہ تھا ترتیب کا تقاضا۔ لیکن کبھی کبھی اس اصل کے خلاف عمل ہو جاتا ہے، اور یہاں جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے جب قرینہ معنویہ موجود ہو۔ قرینہ یعنی نشانی، قرینہ یعنی نشانی، علامت، ٹھیک ہے نا، کوئی علامت معنوی ہو یا علامت لفظی موجود ہو نا، تو مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ بطور مثال قرینہ معنوی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، مفعول کو فاعل پر مقدم کیا ہے، نحو فهم المعنی موسیٰ۔ فہم فعل ہے، المعنی مفعول ہے، موسیٰ فاعل ہے۔ یہاں مفعول کو مقدم کیا ہے، موسیٰ فاعل کو مؤخر کیا ہے۔ قرینہ ہمارے پاس میں رکھا جان قرینہ معنویہ ہے، وہ آپ تھوڑا غور فرمائیں گے تو پتہ چل جاتا ہے۔ فہم المعنی موسیٰ، موسیٰ نے معنی کو سمجھا۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ قرینہ معنویہ عقلیہ موجود ہے نا، کہ موسیٰ بندہ جو ہے وہ معنی کو سمجھا نا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ معنی نے موسیٰ کو سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مثلا بہتر جانتے ہیں بھائی جان، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ معنی نے موسیٰ کو سمجھا۔ بھائی اگر ہم معنی کو فاعل بناتے ہیں، موسیٰ ہوتا ہے مفعول، تو کیا ہو جائے گا؟ معنی نے موسیٰ کو سمجھا۔ یہ تھوڑا سوچیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ معنی نے موسیٰ کو سمجھا نہیں بھائی، معنی جو ہوتا ہے الفاظ کا معنی جو ہے مطلب ہے، اس کو بندہ ہے وہ سمجھا ہے۔ قرینہ موجود ہے یہاں، وہ یہ ہے کہ معنی مفعول ہے، موسیٰ فاعل ہے، سمجھنے والا موسیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ نے معنی کو سمجھا، قرینہ معنوی موجود ہے۔ اور قرینہ لفظیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظوں سے پتہ چل جاتا، اعراب نشانی ہے، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، اور مفعول ہوتا ہے منصوب۔ اگر اعراب لگا ہوا ہو، نسبی حالت ہو ایک کلمے کی، تو ہم اس سے پہچان لیں گے کہ یار یہ مفعول ہے، اعراب ہے، یار اعراب سے پتہ یہ تو مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ پہلے ہے، یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ بعد میں لگا ہے، ٹھیک ہے۔ علامت لفظی موجود ہے، قرینہ لفظی موجود ہے، یعنی آپ کیونکہ اعراب کا آپ کو پتہ ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور جب آگے پیچھے ہوں گے اعراب اوپر لگا ہوا ہوگا تو آپ پھر ماشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اتنے تو آپ گئے گزرے پھر نہیں ہیں نا،
ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ بھی ہے فاعل مرفوع ہے مفعول منصوب ہے تو یہ اعراب دیکھ کر آپ کہیں گے کہ جی مفعول پہلے فاعل بعد میں ہے، یہ مطلب ہے قرینہ لفظیہ کا۔ جیسے جناب اس مثال میں بتایا گیا کہ ضرب اخاک الامیر، ضرب فعل، اخاک مفعول، الامیر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اخاکا کو کیوں مفعول آپ نے بنا دیا؟ آپ کہیں گے کہ جی یہ جی اسماء ستہ مکبرہ ہیں نا، اب و نخن، ٹھیک ہے۔ اب و نخن جو ہے اس کی جو رفیع حالت ہے، ٹھیک ہے، اب و نخن کی رفیع حالت جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، رفیع حالت جو ہے اس کی واو کے ساتھ ہے، اور جناب عالی اس کی جو نسبی حالت ہے، نسبی حالت جو ہے اس کی وہ الف کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو؟ بات جو کرنا چاہ رہا تھا ذرا دقت فرمائے نا۔ یہ جو اخاکہ ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کی رفعی حالت واو کے ساتھ ہے، نسبی حالت الف کے ساتھ ہے، تو اخاکہ نسبی حالت میں ہے نا، پتہ چل گیا، یہ بات ہے۔ مگر یہ کہ فرماتے ہیں آقا جان اگر ترتیب کا خیال کر لینا تو بہتر ہے، صحیح ہے، اگرچہ قرینہ معنویہ موجود ہے، قرینہ لفظیہ موجود ہے، بہتر ہے کہ پھر بھی نا ترتیب کا خیال کریں نا تو یہ بہتر ہے، اولا ہے کہ یہاں ہم ترتیب کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، ترتیب کا خیال کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فاہمہ موسیٰ المانہ ضرب الامیر اخاکا، یعنی اس طرح ترتیب کا خیال کریں تو بہتر ہے۔ ویسے جائز ہے مفعول کا مقدم کرنا، نا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ بسم اللہ 31 نمبر سوال کا جواب جی۔ یقدم المفعول علی الفاعل جوازا عند وجود قرینۃ معنویۃ، مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے فاعل پر جوازا بطور جواز، کب جی؟ عند وجود قرینۃ معنویۃ، جب قرینہ اور نشانی معنوی موجود ہو، نہ وہ فہم المعنی موسیٰ کہ موسیٰ نے معنی کو سمجھا، قرینہ معنویہ ہے، او لفظیۃ، او کا عطف ہو رہا ہے معنویہ پہ، قرینۃ معنویۃ او لفظیۃ، یا قرینہ لفظیہ ہو تو بھی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ نہ وہ ضرب اخاک الامیر، ضرب اخاک الامیر، امیر نے آپ کے بھائی کو مارا، مارنے والا امیر ہے، جس کو مارا ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ ضرب اخاک الامیر، امیر نے آپ کے بھائی کو مارا، ٹھیک ہو گئی میرے آقا جان بات؟ یہ ہے اس میں یہ مطلب۔ غیر ان حفظ الترتیب اولا، منتہا غیر یعنی منتہا، ان حفظ الترتیب اولا، ترتیب کا جو خیال کرنا ہے نا وہ بہتر ہے، ترتیب کا خیال کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جناب علی جو سوال نمبر ہمارا بعد والا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ ذرا دھیان دیجئے، ٹھیک ہے، اس سوال کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ سوال نمبر بعدی میں پڑھتا ہوں، توجہ آقا جان۔ 32 نمبر سوال ہے جی۔ متى یقدم المفعول علی الفعل والفاعل وجوباً، کب مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے؟ متى یقدم المفعول علی الفعل والفاعل، کب مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ مفعول کو فعل پر اور فاعل دونوں پہ، فعل پہ بھی پہلے ہو اور فاعل پر بھی، یعنی فعل اور فاعل دونوں سے مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے۔ کہاں آقا جان؟ 3 جگہیں آقا جان، بہت سادہ۔ مفعول کو فعل پر اور فاعل دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے 3 جگہوں میں، 3 جگہوں میں مفعول پہلے چلا جاتا ہے بالکل اول میں۔ نمبر 1، جب مفعول اول کلام میں ہو، متى کان لہو صدر الکلام، جب اس مفعول کی کیا ہوگا جان؟ صدر کلام ہو، مفعول صدارت کلام چاہتا ہو، پہلی جگہ جیسے من رأیتا، من رأیتا، من استفہامیہ ہے، صدارت طلب ہے، من رأیتا تو نے کس کو دیکھا، من پہلے ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھو رأیتا فعل فاعل ہے نا، فعل فاعل پہ مفعول من مقدم ہوا ہے، واضح ہے۔ او این تضرب اضرب،
این اس میں شرط ہے آقا جان، این اس میں شرط ہے اور یہ صدارت طلب ہے، تو این تضرب اضرب مقدم ہو گئی ہے، فعل فاعل پر مقدم ہے۔ یہ پہلا مورد ہے جہاں مفعول فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہوا ہے۔ کب؟ جب مفعول صدارت طلب ہو۔ نمبر 2، تھوڑا اس پہ غور فرمانا، مطلب تھوڑا سا دقیق ہے۔ دوسرا، متى وقع فعل بعد فاعل جزا فی جواب اما، کیا مطلب بتایا جا رہا ہے راغا جان؟ جب فعل واقع ہو فاعل جزا کے بعد اما کے جواب میں، جب فعل فاعل جزا کے بعد ہو اما کے جواب میں، اما کے جواب میں فاعل جزائیہ کے بعد ہو، اور یہ جو فعل ہے، یہ جو فعل فا کے بعد آیا ہے، اس کا کوئی اور مفعول بھی نہیں ہے، یعنی یہ فعل دو مفعولی نہیں ہیں۔ یہ جو فعل فا کے بعد آیا اما کے جواب میں ایک مفعولی ہے، کوئی اس کا اور مفعول ہے نہیں، تو وہ جو مفعول ہے نا، وہ جو مفعول ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پہلے نہ چلا گیا، فعل پر بھی مقدم ہو گیا۔ کیا ہوگا جی؟ دوبارہ، جب فعل فاعل جزا کے بعد ہو، وہ فاعل جزا جو اما کے جواب میں ہے اور اس فعل کا کوئی اور مفعول بھی نہیں ہے، ایک مفعول ہی ہے، تو وہ مفعول اس فعل پر مقدم ہوتا ہے۔ 2، نمبر 3، جب مفعول ضمیر منفصل ہو، جب مفعول ضمیر منفصل ہو تو مفعول جو ہے وہ فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہوتا ہے۔ 3 جگہیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں۔ دوبارہ ایک سطر کا تکرار جی، مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے واجبی طور پر 3 جگہوں میں، جب مفعول صدارت کلام چاہتا ہو، جب جو ہے فعل فاعل جزائیہ کے بعد ہو، وہ فاعل جزائیہ جو اما کے جواب میں اور اس فعل کا کوئی اور مفعول نہ ہو، ایک مفعول ہی ہو، تو وہ مفعول مقدم ہو جاتا ہے فعل پر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب مفعول ضمیر منفصل ہو تو مفعول مقدم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں ہیں جناب علی۔ بسم اللہ، توجہ۔ یقدم المفعول علی الفعل والفاعل وجوبا فی 3 مواضع، مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے بطور وجوب 3 جگہوں میں۔ نمبر 1، نمبر 1 میں لگا رہا ہوں، یعنی آپ لگا سکتے ہیں۔ متى کان لہو صدر الکلام، لہو کی ضمیر مفعول کی طرف جا رہی ہے۔ متى کان لہو صدر الکلام، جب اس مفعول کے لیے کیا ہو؟ صدر کلام ہو، اول کلام ہو۔ نہ وہ من رأیتا، من اس میں استفہام ہے، صدر کلام چاہتا ہے تو رأیتا فعل فاعل پر مقدم ہو گیا ہے۔ من رأیتا، تو نے کس کو دیکھا؟ بقول فارسیہ چہ کثیرہ دیدی، چہ کثیرہ دیدی فارسی والے کہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو نے کس کو دیکھا، تو نے کس کو دیکھا، مان مقدم ہوا ہے۔ این اس میں شرط ہے، این اس میں شرط ہے آقا جان، اور صدارت طلب مقدم ہے فعل پر۔ این تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا، اضرب میں ماروں گا، تو یہ این منصوب کیوں ہے جی؟ مفعول ہے تضرب کا، مفعول ہے تضرب کا، اور پہلی مثال میں من بھی مفعول ہے رہتا کا، ٹھیک ہے۔ یہ الی الاخ سے کیا مراد ہے؟ الی آخر ہی مراد ہے، یعنی جب یہ لگا ہوتا ہے نا الی لام اور خے اور حمزہ والا، الی الاخ کا کیا مطلب ہے؟ الی آخر ہی، اشارہ آخر تک، مطلب اس طرح ہے۔ دوسرا مورد آقا جان، جہاں مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے اور واجب ہے۔ دوسری جگہ، متى وقع فعلہ بعد فاعل جزا فی جواب اما، جب فعل واقع ہو فاعل جزا کے بعد فی جواب اما، اما کے جواب میں، جب فعل واقع ہو فاعل جزا کے بعد اما کے جواب میں، وَلَيْسَ لِلْفِعْلِ مَفْعُولٌ آخر، اور اس فعل کا کوئی دوسرا مفعول بھی نہ ہو مقدم، جو مقدم ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس فعل کا کوئی دوسرا مفعول بھی نہیں ہے، یعنی یہ فعل دو مفعولی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْفِعْلِ مَفْعُولٌ آخر، اس فعل کا کوئی دوسرا مفعول نہیں ہے جو مقدم اور مقدم ہو۔ وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟
اس مفعول کو فعل پر مقدم کرتے ہیں۔ نحو اما الیتیم فلا تقہر، اما کے جواب میں آیا ہے نا وہ فعل، فا کے بعد ہے، تقہر فا کے بعد ہے، اما کے جواب میں ہے، تقہر ایک مفعولی ہے، دو مفعولی نہیں ہے، تو اس تقہر کا جو مفعول ہے وہ دیکھو مقدم ہو گیا فعل پر۔ اما الیتیمہ، یتیمہ مفعول تقہر ہے، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، اما الیتیمہ فلا تقہر، یتیم کو جو ہے غضب تقہر، غضب نہ کرو، جھڑک نہ دو یتیم کو، ٹھیک ہے۔ لیکن آقا جان یہاں ایک بات ہے، ویسے آپ لے لیں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ فعل، میں نے اوپر کہا ہے نا لیس للفعل مفعول آخر، فعل کا کوئی دوسرا مفعول نہ ہو، اگر وہ ہو دو مفعولی، اگر ہو دو مفعولی، ٹھیک ہے، جیسے جناب علی مثلا علامہ زید امرن صرفا، علامہ زید امرن صرفا، امرن صرفا یہ دو مفعول ہیں نا علامہ کے، اگر جواب اما میں یہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر مثلا کیا ہوگا آقا جان، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک مفعول جو ہے اما امرن فلا تعلم صرفہ، ٹھیک ہے نا، جب آپ اس کو جواب میں لائیں گے نا، اما کے جواب میں جب یہ آئے گا، اما امران کر کے کہیں گے، ایک مفعول پہلے آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو دوسرا مفعول جو ہے پھر اسی طرح بعد میں رہے گا، اس کو پھر پہلے نہیں لے کر آنا۔ یہ اس فعل کی بات ہے جس کا ایک ہی مفعول ہے اور وہ فا کے بعد ہے، اما کے جواب میں ہے، تو وہ جو مفعول ہے ایک، وہ فعل جو ایک مفعول ہے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہے۔ لیکن اگر فعل ہو دو مفعولی، ٹھیک ہے، دو مفعولی ہو، ایک مفعول پہلے ہو ایک بعد میں ہو، تو بعد والے کو پھر مقدم نہیں کرنا، وہ اسی جگہ پہ رہے گا۔ تیسری جگہ کا جان اذا کان ضمیرا منفصلا، جب مفعول ضمیر منفصل ہو تو مفعول کو مقدم کرنا فعل پر واجب ہے۔ نہ ایاک نعبد، ایاک نعبد، ٹھیک ہے نا، یہاں دیکھو مفعول ضمیر منفصل ہے ایاک، تو نعبد جو فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے نعبد میں، ٹھیک ہے، اس کو مفعول کو مقدم کیا ہے کیونکہ یہ افادہ ہے، حاصر کرتا ہے، حاصر کا فائدہ دیتا ہے مفعول کو مقدم کریں تو، ورنہ نہیں ہے۔ مثلا اگر یہ ہے نا ایاک نعبد کا معنی یہ ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو کہنا چاہتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حاصر ہے یا نہیں۔ لیکن اگر آپ مقدم نہ کرتے، یہ کہتے نعبد کا، ایاک کی بجائے کا آگے لگا دیتے، نعبد کا، اس میں تو حاصر نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہے وہ جو 360 اور رکھے ہوئے تھے بت وغیرہ ان کی بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، یا مثلا آج کل کے دور میں ہم نفس پرستش کرتے ہیں، ہم مال کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مقام کی پرستش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ آقا جان، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہہ کر کہ ہم صرف تیری ہی پرستش کرتے ہیں، یہ افادہ حصر ہے جو نعبد کا میں نہیں ہے، ایاک نعبد میں، نعبد میں حصر ہے۔ یہ جناب علی 3 مورد تھے، ٹھیک ہے، جہاں مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم کرنا واجب تھا، جو بیان آپ کے لیے کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چھوٹے سے ایک فوائد ہیں، اس پہ ذرا توجہ دیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ اب یہاں بات اس پہ آ جائے اپنی، مفعول سے ہٹ جانا، مفعول والی بات چھوڑ دیں کہ مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، مفعول کو 3 جگہوں میں وہ تو بات ہو گئی۔ اب بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فعل کو حذف کرنا جائز ہے بطور جواز، فعل کو حذف کیا جاتا ہے کبھی بطور جواز اور کبھی بطور وجوب، ٹھیک ہے۔ جہاں بطور جواز ہے فعل کو حذف کر دینا ہے، فاعل ہوگا فعل حذف ہوگا، جواز ظاہر ہے کوئی کرینہ مرینہ ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، کرینہ ہوگا، مثلا جی کیا کہنا چاہتا ہوں، جہاں فعل کو حذف کرنا ہے جواز، نام اخو کا، نام اخو کا، اخو کا جو ہے نا یہ مرفوع ہے، فاعل ہے جس کا فعل تقدیر میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو حذف کیا ہے، وہ کیا ہے،
کوئی کہے آپ کو حل انتقدنی احدن، کیا کسی نے میرے اوپر اشکال کیا، پوچھ رہا ہے نا آپ مثلا ایک جگہ کے اوپر تقریر کی ہے، تقریر کرنے کے بعد آپ ادھر پوچھتے ہیں آیا کسی نے میرے اوپر انتقاد کیا، جواب دینے والا کہتا ہے آپ کو بات اشکال کی ہے نا، انتقاد کی ہے نا، تو جواب میں کہتا ہے نعم اخو کا، کیا مطلب ہے، یعنی انتقد اخو کا، جی ہاں اعتراض تو ہوا ہے، لیکن وہ اعتراض کرنے والا آپ کا جناب علی کا بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو انتقدہ کی سوال میں بات ہوئی وہی انتقدہ پیچھے معذوف ہے اور اخو کا اس کا فاعل ہے، یہ بطور جواز ہے میرے عزیزو۔ اور دوسری جگہ جہاں فعل کا حذف کرنا واجب ہے، جوازن پر عطف ہے، جوازن و وجوبن، وہ کہاں ہے فعل کا حذف کرنا واجب ہے، اگر اس فعل معذوف کی تفسیر کر رہا ہو وہ فعل جو فاعل کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اگر اس فعل معذوف کی تفسیر کر رہا ہو ایک فعل جو فاعل کے بعد ہے تو اس فعل معذوف کو حذف کرنا واجب ہے جب اس کی تفسیر ہو رہی ہو تو۔ بطور مثال اذا ابو کا امر کا، ابو کا فاعل ہے، کس کا، فعل معذوف ہے، اور اس فعل معذوف کی تفسیر کر رہا ہے ابو کا کے بعد والا فعل امر کا، اذا ابو کا امر کا، تو ابو کا جو فعل ہے وہ پیچھے امرا ہے جس کی تفسیر امرا کا بعد والا کر رہا ہے، تو یہاں بھی واجب ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں۔ بات ابھی آخری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جائز نہیں ہے، اچھا اس کو بھی یار ذکر کر دیتے ہیں بعد میں مفسر بھی ہو جائے، پہلے والا فعل بھی ذکر، واجب ہے، واجب یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ پہلے فعل جو معذوف ہے اس کو بھی ذکر کر دیں اور بعد والا بھی ہو، مفسر اور مفسر ہر دو اکٹھے کرنا جائز نہیں ہے۔ ناوی کہتے ہیں آغا جان یا تم اس کا مفسر ذکر کرو یا مفسر ذکر کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، مفسر بھی ہو اور مفسر بھی ہو، دونوں کا جمع کرنا جائز نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات آغا جان۔ یہ پہلا مورد جا کے بنے گا کہ فعل کا حذف کرنا یہ جائز ہے یا واجب ہے، توجہ پڑھ لیتے ہیں۔ فوائد یحذف الفعل جوازن، جوازن فعل کو حذف کیا جاتا ہے بطور جواز، نحو نعم اخو کا، جی ہاں آپ کا بھائی، لمن قال لکا، جو آپ کو یہ کہے حل انتقدنی احدن، کیا کسی نے میرے اوپر انتقاد کیا ہے، اشکال کیا ہے، تو جواب میں کیا کہا جائے گا، نعم اخو کا، جی ہاں آپ کا بھائی، یعنی انتقد اخو کا، جی ہاں آپ کے بھائی نے اشکال کیا ہے۔ آغا جان قرینہ موجود ہے، سوال اشکال کی بات ہے، انتقاد کی بات ہے، تو وہی انتقاد والا فعل ادھر جواب میں بھی پیچھے معذوف ہے، قرینہ موجود ہے، قرینہ عقلی موجود ہے، عقل کہتی ہے سوال جس چیز کے بارے میں جواب بھی تو اسی چیز کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ ووجوباً جوازن پر عطف ہے، جوازن ووجوباً، یعنی یحذف الفعل جوازن ووجوباً، فعل کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب، کہاں دقت، فیما لو فسرہ فعل بعدہ، لو فسرہ اگر فعل معذوف کی تفسیر کرے فعل تفسیر کرے بعدہ جو فاعل کے بعد ہے، اگر فعل معذوف کی تفسیر کر رہا ہو فعل جو فاعل کے بعد ہے تو اس فعل کو حذف کرنا واجب ہے، نحو اذا ابوک امرک باللزوم الرسانۃ فاطیعو، اذا ابوک امرک جب آپ کا باپ، ابو کا آپ کا باپ آپ کو حکم دے، باللزوم میں رسانہ، رسانہ یعنی عقل کو محکم کرو، فاطیعو تو پس اس کی اطاعت کرو، توجہ فرمانا، فابوک فاعل، اذا ابوک میں ابو کا فاعل لفعل معذوف، فعل معذوف وجوباً جو واجب ہے فعل معذوف، یفسرہ آمرکا، اور اس فعل معذوف کی تفسیر کر رہا ہے آمرکا جو ابوکا کے بعد ہے، ولا یجوز ذکرہ، اس فعل معذوف کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، ذکرہ کی ضمیر فعل معذوف کی طرف جا رہی ہے، ولا یجوز ذکرہ فعل معذوف کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، کیوں، لأنه لا يجوز اجتماع المفسر والمفسر معا، کیونکہ مفسر اور مفسر کا اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بلا مفسر کون ہوگا،
اور مفسر کون ہوگا یہ بھی توجہ کر لیتے ہیں نا کہ مفسر اور مفسر کا اکٹھا ہونا جائز نہیں ہے. تو ہماری مثالوں میں جو مثال دے رہے تھے اذا ابو کا امرا کا، مفسر کون ہے؟ مفسر ہے وہ فعل معذوف. مفسر آگا جی فعل معذوف. اور مفسر کون ہے؟ وہ فعل جو ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا خیال آگا جان؟ مفسر تفسیر کرنے والا، مفسر جس کی تفسیر کی جا رہی ہے. تو اس کو اس طرح کہنے کی بجائے الٹا نہیں بھلا میں کہنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یعنی یہ کہیں کہ وہ جو فعل معذوف ہے وہ ہے مفسر، اس کی تفسیر کی جا رہی ہے. اور ابھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، معاف کرنا. اور وہ جو تفسیر کر رہا ہے اس کی، وہ ہو جائے گا مفسر. اعراب کی روح سے مفسر تفسیر کرنے والا، مفسر جس کی تفسیر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو مفسر بن جائے گا کون؟ وہ فعل جو ذکر ہے. مفسر بن جائے گا وہ فعل کون سا آگا جان؟ جو مطلب ہے معذوف ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی بات یا نہیں؟ مفسر کون ہو جائے گا؟ تفسیر کرنے والا وہ فعل جو امرا کا ذکر ہے. اور مفسر کون ہو جائے گا؟ وہ فعل جو معذوف ہے، جس کی تفسیر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب تمام ہے جی. 2 قد یجر الفاعل لفظا باضافت المصدر الی. اگلا آگا جان دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فاعل کو کبھی، توجہ فرمانا آگا جان، میری آخری بات ہے، فاعل کو لفظی طور پر جر دی جاتی ہے. ہوتا تو فاعل مرفوع ہے، کبھی کبھی فاعل لفظی طور پر مجرور ہوتا ہے کیونکہ مصدر اس کی طرف ہو جاتی ہے مضاف، یا اس فاعل کو جر دی جاتی ہے با کے ذریعے یا من کے ذریعے یا لام کے ذریعے. جو زائدہ ہیں، با من اور لام جو زائدہ ہیں نا، ان کے ذریعے فاعل کو جر دی جاتی ہے. دوسرے فائدے میں کیا بات کی آگا جان کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے فاعل لفظی طور پر مجرور ہوتا ہے، یا مصدر اس کی طرف مضاف ہوتی ہے، یا با من اور لام جو زائدہ ہیں ان کے ذریعے جر دی جاتی ہے. نمبر 2 بسم اللہ. قد یجر الفاعل لفظا باضافت المصدر الی. کبھی کبھی فاعل کو جر دی جاتی ہے لفظی طور پر باضافت المصدر الی، مصدر اس کی طرف مضاف ہوتی ہے نا. وہ سررت من شفاء المریض، مریض فاعل ہے. ٹھیک ہے، مصدر مضاف ہوئی ہے شفا اس کی طرف. سررت میں خوشحال ہوا، من شفاء المریض مریض کی شفا سے. شفا جو ہے نا وہ مضاف ہوئی ہے مریض کی طرف. او قد یجر الفاعل کس کے ذریعے؟ لفظاً او بے من، من با کے ذریعے، او بے با، او بے من، او بے او لام. الزائدات، الزائدات یہ سب کے ساتھ مربوط ہے، با من یا لام جو زائدات ہیں ان کے ذریعے جر دی جاتی ہے. نا وہ کفا بالعلم حلیاتن، یہاں آگا جان کفا فعل ہے، بالعلم فاعل ہے کفا کا، لیکن با کے ذریعے جر آئی ہے. ٹھیک ہے، اگلی مثال میں دیکھ لو، ما زارنی من احدن، احدن فاعل ہے من کے ذریعے مجرور ہوا ہے. ہے ہاتا لما توعدون، ما موصولہ فاعل ہے ہاتا کا لام کے ذریعے مجرور ہوا ہے. معنی کر لیں. ٹھیک ہے، یہ پیچھے سے رب دے دیں. قد یجر الفاعل لفظا باضافت المصدر الی، قد یجر الفاعل بالبا او من او لام الزائدات. کبھی فاعل کو جر دی جاتی ہے با کے ذریعے، من کے ذریعے، لام کے ذریعے جو زائدات ہیں نا وہ کفا بالعلم حلیاتن. ٹھیک ہے، کہ علم کافی ہے، علم کافی ہے، از نظر زینت، از لحاظ زینت، علم کافی ہے از لحاظ اگر جان زینت. حلیاتن جو ہے نا یہ تمیز ہے. ما زارنی من احدن، احدن فاعل ہے، کسی نے میری زیارت نہیں کی. ہے ہاتا لما توعدون، ہے ہاتا دور ہے، دور ہے. ٹھیک ہے، لما توعدون وہ چیز جس کا تم وعدہ دیتے ہو. ما موصولہ ہے نا، ما موصولہ ہے، دور ہے، دور ہے اس چیز کا جس کا اگر جان تم وعدہ دیتے ہو، دور ہے، دور ہے.
ٹھیک ہے، مطلب الحمدللہ یہ بھی تمام ہوا۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔